السلام علیکم پیارے بچوں، انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیوں کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی پر۔ قوم سمود کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھی، یعنی ان میں بہت اچھی اچھی خوبیاں موجود تھیں۔ وہ لوگ پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے، یعنی وہ بہت محنت کرنے والے لوگ تھے جو پہاڑوں کی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر کسی بھی طرح کے گھر بنا لیتے تھے۔ سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور ان غلاموں سے زبردستی کام لیتے اور انہیں صرف اتنی ہی اجرت دیتے جس سے وہ بس زندہ رہ سکیں۔ اجرت کہتے ہیں مزدوری کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن سرداروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا، آپ اگر سچے رسول ہیں تو اپنے رب کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو عام طور پر زندگی میں نہ ہوتی ہو، کوئی ڈیفرنٹ چیز ہو۔ ایک سردار بولا اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، دوسرا بولا اونٹنی ایسی ہو جو بچے کو جنم دینے والی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اللہ کا ایسا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ویسی ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر وہ سردار لوگ فکر مند ہو گئے، کیونکہ اگر عام لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو انہیں اپنے آقا اور مالک نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ یہ معجزے کے طور پر آئی تھی، اس لیے یہ اللہ کی نشانی تھی۔ خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ ہلاکت والا عذاب آئے گا، یعنی ایسا عذاب آئے گا جس سے سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب تمہارے لیے کنویں کے پانی کی باری مقرر ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور۔ کچھ دن کے بعد اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ اس سے لوگوں نے اور بھی اثر لیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں غور سے سننے لگے۔ اب تو سرداروں کو بہت فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ قوم کے سامنے رہے گا لوگ اثر لیتے رہیں گے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ جیسا قوم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیج دی۔ چنانچہ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے کہہ دیں گے کہ یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا۔ تو وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اس کو قتل کر دے۔ جو ہی اونٹنی واپس آئی انہوں نے اسے مار ڈالا۔ ایک ظالم نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ پھر وہ سردار حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ لوگ بھی سردار کی باتوں میں آ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب تو اللہ کا عذاب تم لوگوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ تمہارے پاس اب صرف 3 دن کی مہلت ہے، توبہ کر لو ورنہ ہلاک کر دینے والا عذاب آئے گا، یعنی مار دینے والا عذاب آئے گا۔ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ آدھی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی کڑکتی ہوئی خوفناک بجلیاں ان کے گھروں پر گری، یعنی بجلی اتنے زور سے کڑکی، اتنے زور سے بجلی گرنے کی آواز آئی کہ جس سے لوگ ڈر گئے اور جن سے وہ لوگ، ان کے گھر سب کچھ جل گیا۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ تو بچوں یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں سورہ نمل میں مذکور ہوا ہے، جہاں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ کہانی غور سے سننے کا شکریہ۔ اب باری ہے سوالات کی۔ جن بچوں نے غور سے کہانی سنی ہے وہ ان تمام تر سوالات کے جوابات کمنٹ سیکشن میں دیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، قوم سمود کے لوگ گھر کیسے بناتے تھے؟ دوسرا سوال ہے، سردار کن لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے؟ تیسرا سوال ہے، قوم سمود کی رہنمائی کے لیے کون سے نبی کو اللہ نے چنا؟ اور چوتھا سوال ہے، سرداروں نے ایمان لانے کے لیے کیا شرط رکھی؟ پانچواں سوال ہے، انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور آج چھٹا سوال بھی ہے،
اونٹنی کو مارنے کے 3 دن بعد کیا عذاب آیا۔